عزیز ناظرین، ہماری دنیا عجیب و غریب تاریخی واقعات سے بھری پڑی ہے جو کہ حقیقت میں رونما ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ دمدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی مزاحیہ اور حیرت انگیز ہیں، جن میں جانوروں کی انسانوں کے ساتھ جنگ، ایسی کولا کمپنی جس کے پاس اپنی چھوٹی سی آرمی ہے، اور ایک ایسی موت جو کہ آپ کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کرنے والی ہے۔ تو اگر آپ یہ سب واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایمو وار 1932 میں آسٹریلیا میں کئی عجیب و غریب تاریخی واقعات ملتے ہیں، جن میں سے ایک ایمو جنگ ہے۔ ڈیورنگ دا گریٹ ڈپریشن مغربی آسٹریلیا میں کسانوں کو گندم اگانے کی ترغیب دی گئی۔ بدقسمتی سے اس نے ہجرت کرنے والے ایموز کو اپنی طرف راغب کیا۔ بڑے پروں، بغیر اڑنے والے پرندوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا اور ایک باقاعدہ پریشانی بن گئے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے خودکار ہتھیاروں سے لیس فوجیوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ جہاں تک جانوروں کو مارنے کی بات ہے تو آپریشن کے دوران سینکڑوں ایموس مارے گئے تھے، تاہم ایموز کی آبادی برقرار رہی۔ یہ صحیح اور حیرت انگیز ہے کہ انسان پرندوں کے ہاتھوں ایک جنگ ہار گیا۔ ناقابل شکست ریسلنگ خاتون چنگیز خان کی اولاد بے شمار ہے اور ان میں سے بہت سے دنیا پر اپنی پہچان بنا چکے ہیں۔ ان میں سے زیادہ دلچسپ ایک ختلون ہے۔ قیدوں کی بیٹی ختلون اپنے آپ میں ایک جنگجو تھی اور اس نے اپنے والد کی مہمات میں بھی مدد کی تھی۔ شادی کے حوالے سے انہوں نے اصرار کیا کہ یہ جس سے بھی شادی کریں گی وہ پہلے ریسلنگ میچ میں انہیں شکست دے گا۔ ختلون نے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گھوڑوں کو داؤ پر لگایا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ اس نے آخرکار شادی کی اور ان کے بہت سے بچے تھے، لیکن اسے کبھی شکست نہیں ہوئی اور اس نے اپنی زندگی میں ہزاروں گھوڑے بھی جیتے تھے۔ اینٹی کومیٹ پیلز ہیلی کے دو مکیت ہزاروں سالوں سے رات کے آسمان کا متواتر فکسچر رہا ہے، تاہم یہ پچھلی صدی کے ابتدائی حصوں تک نہیں تھا کہ سائنسدان اس کی قریب سے مشاہدہ کر سکے۔ بدقسمتی سے اس سے ماہرین فلکیات کے کچھ حصوں پر جنگلی قیاس آرائیاں بھی ہوئیں، خاص طور پر ایک سائنوجن زہریلی گیس کے دریافت ہونے کے بعد۔ دو مکیت کے بارے میں گھبراہٹ کی وجہ سے لوگ مہلک گیس سے بچنے کے لیے اینٹی کومیٹ پیلز اور چھتری جیسی چیزیں بیچ رہے تھے۔ سائنسدانوں نے اس وقت بھی نشاندہی کی کہ یہ کتنا مضحکہ خیز ہے، اور ہیلی کا دو مکیت بغیر کسی واقعے کے گزر گیا۔ نیپولین پر خرگوشوں کا حملہ نیپولین بوناپارٹ کے ایک شاندار فوجی کمانڈر تھا۔ اگرچہ ان کی آخری شکست واٹرلو میں ہوئی تھی، لیکن ان کی سب سے ذلت امیز چھوٹے جانور لمبے کان والے جانوروں کے خلاف تھی۔ کہانی کے مطابق جولائی 1807 میں بوناپارٹ نے خرگوشوں کا شکار کا انتظام کیا، تاہم جنگلی جانوروں کی بجائے نیپولین کے چیف آف سٹاف نے خرگوشوں کو پکڑنے کا انتخاب کیا، کئی سو سے لے کر 3000 تک، لہٰذا کہانی چلتی ہے۔ اور جب شکار شروع ہونے کا وقت آیا تو خرگوشوں نے بھاگنے کی بجائے نیپولین اور اس کے آدمیوں پر بڑے پیمانے پر حملہ کر دیا۔ کھانے کی امید میں وہ چھلانگیں لگا کر ان کے اوپر چڑھ گئے۔ فرانسیسی شہنشاہ کو اپنی گاڑی میں پیچھے ہٹنا پڑا اور وہاں سے جانا پڑا۔